آج ہم بات کا آغاز ایک ایسی خبر سے کر رہے ہیں جو واقعی دل دہلا دینے والی ہے۔ 4 جولائی 2025 ٹیکسس ہل کنٹری، اور صرف 45 منٹ کے اندر گواڈلوپے دریا 26 فٹ بلند ہو گیا۔ جی ہاں، یہ ایک خوفناک تباہ کن سیلاب کا نقطہ آغاز تھا۔ بالکل، آج ہم اسی پر گہرائی سے بات کریں گے۔ وسطی ٹیکسس کا یہ جولائی 2025 کا سیلاب، کیا واقعات ہوئے، اسباب کیا تھے، اثرات کیا مرتب ہوئے، اور رد عمل کیسا رہا؟ ہم کوشش کریں گے کہ جو حالیہ خبریں ہیں، سرکاری بیانات ہیں، یا جو لوگوں نے خود دیکھا، ان سب کی روشنی میں سمجھیں کہ آخر ہوا کیا تھا، کیوں ہوا تھا، اور اس کے نتیجے کیا نکلے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ یہ سب شروع کیسے ہوا، تاریخ اور جگہ کیا تھی؟ اچھا، تو یہ 4 سے 6 جولائی 2025 کی بات ہے، اور مرکزی علاقہ وسطی ٹیکسس تھا، خاص طور پر وہ جو ہل کنٹری کہلاتا ہے۔ اور اس کی وجہ کوئی خاص موسمی صورتحال؟ جی، یہ ایک کافی پیچیدہ موسمی نظام تھا جسے میزوسکیل کنویکٹیو کمپلیکس کہتے ہیں۔ مطلب گرج چمک کے طوفانوں کا ایک بڑا منظم جھنڈ جو مل کر کام کرتا ہے۔ اچھا، اور اسے مزید طاقت ملی سمندری طوفان بیری کے بچ جانے والے اثرات سے۔ تو یہ ایک طرح سے دو چیزوں کا ملاپ تھا۔ تو ظاہر ہے اس کی وجہ سے پھر بارش بہت زیادہ ہوئی ہوگی۔ بہت زیادہ۔ آپ اندازہ کریں کہ 3 دنوں میں کچھ جگہوں پر 5 سے 11 انچ بارش ہوئی، اور ایک جگہ تو ایک مقام پر 20 انچ سے بھی زیادہ ریکارڈ کی گئی۔ 20 انچ! ناقابل یقین۔ جی، اور اس کا براہ راست اثر گواڈلوپے دریا پر پڑا۔ پانی کی سطح اتنی تیزی سے بلند ہوئی کہ ہنٹ کے مقام پر 1 گھنٹے میں 10 فٹ سے زیادہ۔ 1 گھنٹے میں 10 فٹ؟ جی ہاں، اور وہ بڑھتے بڑھتے 37.5 فٹ تک پہنچ گیا، اس سے پہلے کہ وہ پانی ناپنے والا آلہ ہی کام کرنا چھوڑ گیا۔ اوہ! اور کیرول میں 34 فٹ سے اوپر۔ کمفورٹ میں تو صرف 2 گھنٹے میں پانی 3 فٹ سے بڑھ کر 35 فٹ سے زیادہ ہو گیا۔ یہ تو واقعی فلیش فلڈ والی بات ہے۔ ویسے بھی یہ علاقہ فلیش فلڈ ایلی کہلاتا ہے نا، مطلب پہلے سے خطرہ تو تھا ہی۔ بالکل، خطرہ تو ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن اس بار جو اثرات ہوئے وہ بہت ہی شدید تھے، خاص طور پر جانی نقصان۔ ہاں، اعداد و شمار کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، 7 جولائی تک کی جو اطلاعات تھیں، کم از کم 83 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی تھی۔ 83؟ جی، اور ان میں اکثریت یعنی 68 لوگ کیر کاؤنٹی سے تھے۔ اور سب سے دکھ کی بات یہ کہ ان 68 میں 28 بچے شامل تھے۔ 28 بچے؟ بہت افسوسناک۔ جی، باقی ہلاکتیں بھی ہوئیں ٹریویز، برنٹ، کینڈل، ولیمسن، ٹام گرین کاؤنٹیز میں، اور اس کے علاوہ کم از کم 41 لوگ لاپتہ بھی تھے۔ اور ایک واقعہ جو بہت زیادہ زیر بحث رہا وہ کیمپ مسٹک کا تھا، لڑکیوں کا سمر کیمپ۔ وہ تو ایک ثانیہ تھا واقعی۔ ہنٹ کے قریب یہ کیمپ تھا، وہاں کم از کم 5 بچیاں ہلاک ہوئیں۔ 5 بچیاں؟ اور 6 جولائی تک 11 مزید بچیاں اور ایک کاؤنسلر لاپتہ تھے۔ کیمپ کے مالک تھے ڈک ایسلینڈ، وہ خود کیمپرز کو بچانے کی کوشش میں جان سے گئے۔ اپنی جان دے دی انہوں نے؟ جی، البتہ وہاں ایک ہیرو بھی سامنے آیا، کیمپ کا نائٹ سیکیورٹی گارڈ گلین جونیکے، جس نے کئی بچیوں کی جانیں بچائیں۔ اچھا، ریسکیو کی کوششیں کیسی رہیں؟ وہ بھی بڑے پیمانے پر ہوئیں۔ 200 سے زیادہ لوگوں کو بچایا گیا، جن میں سے 167 تو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ریسکیو ہوئے۔ ایک ریسکیو اہلکار نے تو اسے اپنی زندگی کا سب سے اہم مشن کہا۔ اندازہ ہو رہا ہے کہ کتنی سنگین صورتحال ہوگی۔ مالی نقصان کا کیا عالم تھا؟ مالی نقصان بھی بہت زیادہ تھا۔ کئی علاقے مکمل طور پر زیر آب آ گئے۔ آروی پارک سے لوگوں کے گھر، جیسے ایک کہانی تھی رابرٹ بریک کے والدین کی، ان کا پورا گھر پانی میں بہہ گیا۔ بہت تباہی ہوئی۔ اچھا، کیا اس علاقے میں پہلے بھی ایسے بڑے سیلاب آئے ہیں؟ جی ہاں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس علاقے کی تاریخ بھری پڑی ہے۔ 1987 میں 10 ہلاکتیں ہوئی تھیں، 1998 میں 31، پھر 2015 میں 13، اور ابھی حال ہی میں جون 2025 میں بھی 13 جانیں گئی تھیں۔ تو جب تاریخ ایسی ہے تو کیا اس بار کوئی پیشگی وارننگ، کوئی اطلاع نہیں دی گئی تھی؟ نہیں، وارننگز تو جاری ہوئی تھیں۔ نیشنل ویدر سروس یعنی NWS نے 3 جولائی کو فلڈ واچ جاری کی تھی۔ اچھا۔ اور پھر 4 جولائی کی صبح جب بارش شدید ہوئی تو متعدد فلیش فلڈ ایمرجنسی وارننگز جاری کی گئیں۔ ان میں واضح طور پر لکھا تھا، جان لیوا سیلاب، فوری طور پر اونچی جگہ پر منتقل ہوں۔ وارننگز تو تھیں، لیکن پھر بھی اتنا جانی نقصان، خاص طور پر کیر کاؤنٹی میں جہاں سب سے زیادہ ہلاکتیں ہوئیں، کیا وہاں کوئی مسئلہ تھا وارننگ سسٹم میں؟ یہ ایک بہت اہم سوال اٹھا ہے، بالکل۔
पता ये चला कि खैर काउंटी में सैलाब के लिए कोई सायरन या कोई और मकामी वार्निंग सिस्टम नस्ब भी नहीं था। क्या कोई सिस्टम नहीं था? जी, और वजह बताई गई लागत, यानी पैसों की वजह से नहीं लगाया गया। इस पर 2016 से बात चल रही थी, लेकिन अमल नहीं हुआ था। अब मकामी हुकाम कह रहे हैं कि वो इसका जायजा लेंगे। यानी वार्निंग तो कौमी सतह पर थी, लेकिन मकामी सतह तक पहुंचाने या लोगों को फौरी खबरदार करने में कमी रह गई। ऐसा लगता है। ये जाहिर करता है कि सिर्फ वार्निंग जारी करना काफी नहीं, उसका लोगों तक मौसर तरीके से पहुंचना भी जरूरी है। एक और बात भी सुनने में आई है, NWS में अमले की कमी के हवाले से। जी हाँ, ये एक और बहस चल निकली है। इतलात थीं कि सैलाब से कुछ अरसा पहले नोआ, जो NWS की पेरेंट एजेंसी है, वहाँ बजट कटौतियों की वजह से तकरीबन 600 मुलाजमीन फारिग हुए या रिटायर हो गए। 600 मुलाजमीन? जी, और इनमें ऑस्टिन सैन एंटोनियो दफ्तर के कुछ अहम लोग भी शामिल थे, जो इसी इलाके को देखता है। तो अब सवाल ये है कि क्या इस अमले की कमी का असर पेशगोई की दुरुस्ती पर पड़ा या मुकामे हुक्काम से राब्ते में कोई मसला हुआ? इस पर NWS का क्या मौक़िफ़ है? NWS का कहना है कि उनकी वार्निंग्स बरवक्त और दुरुस्त थीं। दूसरी तरफ उस वक्त की ट्रंप इंतजामिया ने इस इल्ज़ाम को मुस्तरद किया कि अमले की कमी का कोई असर हुआ। तो ये मामला भी ज़ेरे बहस है। समझा। सरकारी रद्द-ए-अमल कैसा रहा? सदर की तरफ से, रियासत की तरफ से? रद्द-ए-अमल फौरी था। सदर ट्रंप ने इलाके को आफत ज़दा करार दिया, जिससे वफाकी इमदाद का रास्ता खुला। ठीक है। रियासती गवर्नर ने भी मजीद बारिशों और सैलाब के खतरे से खबरदार किया और तलाश और बचाव की कार्रवाइयां जारी रहीं। इमदाद भी आई, जैसे NFL और टेक्सास की टीमों ने मिलकर $1.5 मिलियन का ऐलान किया। तो खुलासा ये है कि ये जुलाई 2025 का सैलाब एक शदीद मौसमी वाक़या था, जो एक ऐसे इलाके में आया जो पहले ही खतरे की जद में था, और शायद तैयारियों या वार्निंग के मकानी निज़ाम में कुछ कमजोरियां भी सामने आईं। बिल्कुल, ये एक अलमनाक इम्तिजाज था कुदरती आफत और मुमकिना इंसानी कोताहियों का। और कैंप मिस्टिक का वाक़या ख़ास तौर पर इस सानहे के इंसानी पहलू को बहुत तकलीफदेह अंदाज में सामने लाता है। जी, और ये सब हमें एक बड़े सवाल की तरफ ले जाता है ना? ये इलाका, जिसे फ्लैश फ्लड एली कहते हैं, पहले भी ये सब देख चुका है, और अब ये जो हालिया तबाही हुई, जिसे 100 साला आफत कहा जा रहा है, और जिस तरह मौसमी शिद्दत बढ़ रही है, तो मुस्तकबिल में ऐसी या शायद इससे भी ज्यादा शदीद आफात आ सकती हैं। तो ऐसी कम्युनिटीज के लिए जो खतरे में हैं, हकीकी तैयारी का मतलब क्या है? या सिर्फ वार्निंग सिस्टम लगा देना काफ़ी है, या फिर कम्युनिटीज़ को अपनी मजमूई लचक, अपनी रेजिलियंस को कैसे बढ़ाना होगा? बिल्कुल, ताकि वो ऐसी आफात का मुकाबला कर सकें जो शायद माजी की मिसालों से भी ज्यादा सख्त हों। ये एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।